سورہ شورا آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلا ٹاپک جو پڑھ رہے تھے کہ انسان جب کبھی مصیبت میں آتا ہے، اور مصیبت دو طرح کی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ مصیبت کا معنی تو لازماً وہی ہے تکلیف میں آ جانا۔ اب دو طرح سے یہ تکلیف قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے، کس طرح بندے پر آتی ہے۔ ایک جو ہمیں کچھ مشکلات سے گزرتے ہوئے اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم حق پر ڈٹے رہیں، جسے کہتے ہیں آزمائش۔ ایک وہ آزمائشیں ہیں جو نیک لوگوں کے بھی ساتھ ہوں گی، جو برے لوگوں کے بھی ساتھ ہوں گی، کیونکہ انہیں دکھانا ہے اللہ کو، سمجھیں کہ ان کی NOC بننی ہے کہ وہ ہر تکلیف دہ مرحلے پر بھی اللہ کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن رہا، کس طرح سے وہ اپنے رب کے معاملے میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہ تکلیف تو اچھوں پر بھی آنی ہے، بروں پر بھی آنی ہے۔ ایک وہ تکلیف ہے جو ابھی بیان ہوگی آگے والی آیت میں، آیت نمبر 31 ہم جو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں ویسے بھی سمجھ لینا ہے کہ کچھ تکلیفیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں کم از کم میں سیف سائڈ رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے لیے یہی سوچتی ہوں کہ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم، کوئی مشکلات، تو سب سے پہلے رجحان ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ یہ میرے کہیں کوئی گناہ ہے جو میں تو بھول گئی ہوں، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اور مجھے اب اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہاں پر کیا غلطیاں کی تھیں۔ یعنی انسان کو اپنا آپ دہرایا بھی جاتا ہے، جسے مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم آپ دیکھیں کہ آپ اور میں اگر زیادہ تر یہی سوچیں مشکلات پر، بنسبت اس کے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے ہی نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ہم پر مشکلات اس لیے آئی ہیں جیسے نبیوں پر آئی ہیں، اور ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں آپ یونس علیہ السلام تک کا اگر آپ اگزامپل لے لیں، تو انہیں جب 3 اندھیروں میں اللہ نے ڈال دیا مچھلی کے پیٹ میں، تب بھی آپ دیکھیں انہوں نے فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ ان کی کہیں کوئی غلطی تھی، اور اللہ آپ تو ہر عیب سے، غلطی سے پاک ہیں، اور یہ میری کوئی کوتاہی تھی، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی کہیں حق مارا۔ ابراہیم علیہ السلام سے دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے باپ کے لیے دعا مانگی تو انہوں نے فوراً جو ریئلائز کر لینا۔ آدم علیہ السلام کے لیے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا تو میں تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے میں اور آپ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں تکلیف تو آنی ہے، چاہے آزمائش کے تحت یا چاہے مشکلات پر، تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ یا تو جنت حاصل کرنے والی وہ ٹیسٹ تو آنے، اس پر بھی ہم نے اسٹیبل رہنا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی اللہ نے تعلیم دی ہے تو اس کے مطابق ہمیں محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، زبان کیسی چلانی ہے، دیکھنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، حقوق کیا ہیں سب کے، یہ سارا دیکھتے ہوئے اگر ہم اللہ کو راضی کرتے رہیں اور پھر بھی تکلیف میں آئیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی فیلنگ بہت ڈیفرنٹ ہوگی، اور آپ اس تکلیف سے نکلنے کا بھی وے آؤٹ نکالیں گے، نہ کہ آپ اور میں اللہ پر الزام ہی الزام لگاتے رہیں کہ میں نے کیا غلطی کی تھی کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ تو تکلیف اور مصیبت دو ہی طریقے سے آتی ہے، یا آپ کے درجات بلند کرتی ہے، اور جو کہ لائف میں آنا ہے، اس کے بغیر میری اور آپ کی ویزا نہیں مل سکتی ہے جنت کی، ایک ٹیسٹ، اور ایک ہے جو ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہمیں زیادہ تر میں سمجھتی ہوں اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہم نے کیا اسی کو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جناب آیت نمبر 31 میں ہمیں کلیئر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا ٹاپک تھا، کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بہت دفعہ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتے ہیں۔ اگر اس معافی میں، اس ڈھیل میں ہم سدھر جاتے تو آج ہم پکڑے نہ جاتے۔
یعنی یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے. تو یعفو عن کثیر کا ٹاپک تھا کہ وہ تو درگزر ہی کرتا رہتا ہے کثیر سے، کثیر گناہوں سے وہ اللہ درگزر کرتے ہیں، پھر جا کے اللہ پکڑ لیتے ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، یہاں سے آج ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ اے لوگوں تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں. تم کچھ بھی کر لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. ہم والدین بھی اکثر اپنی اولاد کے آگے ہار جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے آگے. بڑے بچوں کے آگے ہم پھر نہیں ہارتے کہ اب وہ بھی سمجھدار ہیں، ہمیں بھی سمجھ بوجھ ہے، جو تمہیں کرنا ہے تم کرو، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ میں کروں گا، اوکے. ہم ایون بڑے بچوں سے بھی ڈسٹنس کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے آگے ہم ہار جاتے ہیں. ہم کئی چیزوں کے آگے ہار جاتے ہیں، معاشرے کے آگے، فلاں کے آگے، کوئی اور چیزوں کے آگے، جبکہ اللہ کی نافرمانی میں تو ہارنا چاہیے ہی نہیں. لیکن ہم کبھی کسی کی خوشیوں کے پیچھے ہم نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی آج تو یہ دلانا ہی نہیں ہے، آج تو یہ کھلانا ہی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ہم عاجز آ کر اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری کسی ایموشنل حرکت سے یا تمہاری نافرمانی سے اللہ کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالنے والے ہیں. اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے ہو کہ تم شریعت کے خلاف چلو اور اللہ اپنی شریعت بدل دیں. اس پر میں ہمیشہ یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک مل اونر ہے، اس نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ جی لیبر کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ طریقہ کار ہے. جب ساری لیبر ایک یونین بنا لیتی ہے اور وہ مالک کے خلاف چلی جاتی ہے تو باس کو، مل اونر کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا تختہ الٹ جائے گا، اس کا تختہ الٹ جائے گا. اس کو اپنی فائنینس کو برباد نہیں کرنا. تو ہم تو بڑے سے بڑے ہونا تب بھی ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم پوری دنیا بے پردہ ہو جاؤ، تم پوری دنیا غلط کام کر لو، اللہ اپنی شریعت کو بدلنے والے نہیں ہیں. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور یاد رکھنا تمہارے لیے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ولی ہوگا، کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی تمہارا کام بنانے والا. اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم شروع آیت سے ولی کے معاملے میں پڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ غصے میں آ جائے اور جب اللہ تمہیں کئی دفعہ معاف کرنے کے بعد پکڑ لے دنیا میں بھی، تب بھی تم پر اگر زمین تنگ ہو جائے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا جب تک کہ اللہ دوست نہ بن جائے. اور قیامت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت اور دنیا، آخرت اور دنیا انٹائرلی ڈفرینٹ پلیسز ہیں کہ وہاں پر صرف عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور دنیا میں گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. لیکن ایک بالکل اصول ہے کہ وہاں پر برے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نہیں ہوگا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی کارساز ہوگا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی بھی آیتوں میں یہی بتایا کہ جو زمین اور آسمان پیدا کرتا ہے وہی ولی ہے. جو اللہ تعالیٰ نا امیدی کے بعد بادل برساتے ہیں، زمین کو زندہ کرتے ہیں، بنجر زمین کو، وہی اللہ ہے. اللہ وہی ہے، ولی وہی ہے جو قبول کرتے ہیں توبہ کو. تو اسی کے ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آپ کو نشانیاں بتائیں گے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے الجوار، کشتیاں ہیں، نشانیوں میں ہیں بڑے بڑے جہاز، فی البحر، سمندر میں تم دیکھتے ہو، یہ بھی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کل اعلام، مانند پہاڑوں کے. تم اتنے بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہو تو اس میں بھی تم اللہ کی نشانی دیکھو کہ کہیں تو ہم مردے پر موٹا پتھر ڈال کے اسے ڈپ کر دیتے ہیں اگر وہ سمندر میں مر جائے تو. اگر سمندر کے راستے موت آ جاتی ہے تو اس کو کوئی ہیوی چیز ڈال کر
اس سے اٹیچ کر کر اور اسے دریا میں ڈبا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ لائٹ ویٹ چیز دریا میں اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کشتی بنانے کا، جہاز بنانے کا، سمندر کے جہاز بنانے کا وہ طریقہ ہے، اور وہ ہواؤں سے کس طرح سے چلتا ہے، جیسے کہ ہمارے ایروپلین بھی کس طرح سے ہواؤں کو چیرتے ہوئے ہمیں کتنے لمبے سفر پر آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا ٹیکنیکل مائنڈ اللہ نے جو ہمیں دیا، تو آپ سوچئے کہ وہ پھر جنت کتنی سسٹمیٹک ہوگی، اور اللہ کے قانون اور میرے اور آپ کے اعمال نامے کا لکھا جانا، اور اللہ کا ہر ایک کے قلب کے قریب ہونا کتنا ایزی ہوگا۔ جیسے کہ آج ایک چپ میں میرے اور آپ کا پورا بایو ڈیٹا، ہم کر کیا رہے ہیں، کیا تھا، کہاں کہاں گھوم کر آ گئے، کدھر کدھر ہمارے قدم گئے، ایک چھوٹی سی چپ میں وہ پورا کے پورا ڈیٹا ہمارا سمو دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے گھر آپ سوچئے کہ ہمارے اعمال نامے کس طرح سے دکھا دیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کے عیبوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں ہر پل ایک نئی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں سٹیبل رہنے والا بنائے نیکیوں پر۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بڑے بڑے جہاز سمندروں میں مانند پہاڑوں کے، ان یشاء یسکن، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یسکن، ساکن کر دیں، وہ ہل نہ سکے، آپ اسے ہلا نہ سکیں، کہ اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ تو وہ کیوں نہ ہل سکے، کیونکہ اللہ ساکن کر دے ہواؤں کو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، لیکن وہ جو اللہ کی ایک ہیلپ ہے، پانی کے ساتھ ہواؤں کا پریشر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے بڑے سے بڑی انوینشن بھی بیکار ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں اللہ تعالیٰ ساکن کر دے ہواؤں کو، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ، پس وہ رہ جائیں، رک جائیں، کھڑے کے کھڑے، رواکد علی ظہرہ، اس سمندر کی سطح پر۔ سوچئے، یہ اللہ کی کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں میں البتہ گہری نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، کن کے لیے؟ صبار شکور کے لیے، جو ڈٹے رہتے ہیں حق کے موقف پر، جو جمے رہتے ہیں حق کے موقف پر، اور جو قدر کرتے ہیں، صبار شکور، قدر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی سانسوں کی، اللہ کی دی ہوئی کتاب کی، ان انبیاء کرام کی جو ہم سے پہلے گزر چکے، وہ قدر کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے پچھلی کتابوں کو بھی پریزرو رکھا، کہ آج تک بھی تصدیق کرنے والا اسے تصدیق کر سکتا ہے۔ اور آج قرآن کو تو اللہ نے بے انتہا حفاظت نصیب فرمائی کہ آپ اور میں اللہ کو بغیر کسی کے چشموں سے خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم میں تھوڑا سا بھی محبت ہے تو ہم کیوں نہ بیسک عربک سیکھیں اور اپنی آنکھوں سے خود اس وحی والی کتاب کو سمجھیں، اور ہمیں کوئی اپنے پیارا بھی ہمارا دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ اکثر ہم اپنے پیاروں کے دھوکوں میں بڑا آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہمارے اندر بیماری ہے کہ جو شخص ہمیں اچھا لگتا ہے، جس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو پھر اس کی سب باتوں کو ہم اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں ہم کسی پہ ٹرسٹ نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا، دوبارہ وہی ٹاپک آ گیا کہ اللہ تو تمہیں کئی چیزوں سے معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ سوچئے، یہ تھرڈ ٹائم آپ کو بتایا جا رہا ہے، او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے صبر نہ کرنے پر، سٹیبل نہ رہنے پر، قدر نہ کرنے پر اللہ تمہیں ڈبو دے۔ اور دیکھیں ڈوبنا بھی کس وجہ سے ہے، بیما کسبوا۔ ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے یہاں قسمت تقدیر کی باتیں مت کرو، بیما کسبوا،
بسبب جو کمایا لوگوں نے اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ڈوبنا پڑتا ہے، چاہے سمندر میں ڈوبو، چاہے شرمندگی میں ڈوبو، چاہے مفلسی میں ڈوبو، چاہے کہ انسان کے ہاتھوں ذلیل و برباد ہو جاؤ، یعنی کسی بھی طرح اللہ ہم کو، دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، ہلاک تو سب کو ہونا ہے، لیکن اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ناراض ہو کر اپنے پاس نہ بلائے۔ آدم علیہ السلام کو اترنا تو تھا، وہ زمین ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جانشین بنا رہا ہوں زمین کے لیے، زمین کے لیے ریپریزنٹ بنا رہا ہوں، لیکن ان سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں زمین پر اتارا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں مرنا تو ہے لیکن ہم اللہ کی ناراضگی میں نہ مریں۔ آدم علیہ السلام نے تو پھر اپنے رب کو راضی کر لیا، انہیں وقت مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر پل نصیب فرمائے اور ہمیں ہر پل اپنی موت کی بھی یاد دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ بیما کسبو، جو انسان نے کمایا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ڈبو دے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ تو تمہیں درگزر کرتے رہتے ہیں کئی گناہوں سے، پھر جا کر تمہاری کمائی کے سبب تمہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہت اللہ کی محبت دے۔ اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ولی اللہ کا ٹاپک، آپ نے دیکھا اللہ کی شان بتائی گئی، آپ نے دیکھا کہ اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے جھگڑے ڈالتے ہو، یعنی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم قیامت کے دن ما لہم من محیص، ایسے لوگوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، پھر تم دھر لیے جاؤ گے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں کہا دنیا میں بھی کسی بھی ٹائم تمہیں پکڑ لیا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالنے والوں کو تو فوراً پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ آخرت وہ جگہ ہے جہاں پر پھر توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پچھلا ٹاپک توبہ کا بھی تھا، اگر آپ پھر سے گو تھرو ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر نصیب ہو جائے گا کہ ہم نے پچھلی آیتوں کو کس حد تک کیا کچھ پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔